فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اب سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 90 سے۔ باب ہے تیسرا، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ خلیفہ دوم کی رحلت کے بعد جب 6 رکنی شورا کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تو آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس میں شریک ہوئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں، طلحہ اور زبیر کہاں، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان کہاں اور میں کہاں۔ یہ شورا خلیفہ دوم کی وصیت کے مطابق وجود میں آ گئی تھی تاکہ یہ افراد مل بیٹھ کر کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر سکیں۔ ان 6 افراد میں سے آپ علیہ السلام کے خلیفہ بننے کے امکانات زیادہ تھے اور عبد الرحمن بن عوف کے ووٹ کو فیصلہ کن حیثیت حاصل تھی، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے 2 ووٹ تھے، ایک اپنا اور دوسرا زبیر کا، اور عثمان کے 2 ووٹ تھے، اپنا اور طلحہ کا، اور عبد الرحمن بن عوف کے بھی 2 ووٹ تھے، ایک اپنا اور دوسرا سعد بن ابی وقاص کا۔ لہٰذا عبد الرحمن کے ووٹ کو فیصلہ کن حیثیت حاصل تھی۔ اگر وہ امیر المومنین علیہ السلام کو ووٹ دیتا تو آپ خلیفہ بن جاتے، اگر عثمان کو ووٹ دیتا تو وہ خلیفہ بن سکتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر آپ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ آپ کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور سنت رسول اور سیرت شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے اللہ کی کتاب اور سنت رسول پر عمل کرنے کی شرط تو قبول ہے، لیکن شیخین کا طرز عمل ان دونوں کا اجتہاد تھا جس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو اپنے اجتہاد پر عمل کروں گا۔ اس موقع پر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے اقتدار کی منزل تک پہنچ سکتے تھے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا کرنا گوارا نہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس موقع پر آپ نے ایثار سے کام لیا اور اپنی ذاتی پسند کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا، کیونکہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اصولوں کے سودا کا سوچا بھی نہیں تھا۔ حضرت عثمان کے دور حکومت کے 12 سال گزر چکے تو ان پر اعتراضات کی شرح میں اضافہ ہونے لگا۔ اعتراضات کرنے والوں میں سے اکثریت کا تعلق مصر سے تھا، جبکہ کچھ لوگ عراق، بصرہ اور دیگر مقامات سے بھی آئے ہوئے تھے۔ یوں ان کی کافی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ انہوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا اور خلیفہ کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ ان حالات میں امیر المومنین علیہ السلام جیسے شخص کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ شخص جو اپنے آپ کو خلافت کا اصلی حقدار سمجھتا ہو، جسے 25 سال تک اپنے مسلمہ حق سے محروم رکھا گیا ہو اور جسے موجودہ حکمران پر اعتراض بھی ہو، وہی شخص اب دیکھ رہا ہو کہ خلیفہ کا گھر محاصرے میں ہے، تو آپ سوچئے کہ اس کا موقف کیا ہونا چاہیے تھا۔ عام لوگ بلکہ بڑی بڑی شخصیات ان حالات میں کیا طرز عمل اختیار کرتی ہیں، وہی طرز عمل جو طلحہ، زبیر اور عائشہ نے اختیار کیا تھا، یا دیگر لوگوں نے جو قتل عثمان کے واقعے میں کسی نہ کسی طرح ملوث تھے۔
حضرت عثمان کا قتل تاریخ اسلام کے اہم ترین سانحات میں سے ایک ہے۔ نہج البلاغہ اور تاریخ اسلام کے دوسرے ماخذ سے خوب واضح ہوتا ہے کہ انہیں کن لوگوں نے قتل کیا اور وہ اس قتل کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے۔ جن افراد نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے حضرت عثمان سے اپنی عقیدت کے اظہار کا سہارا لیا اور ان کی حمایت کا ڈھنڈورا پیٹا، انہوں نے ہی لوگوں کو اکسایا اور خلافت کی پشت پر چھرا گھونپ دیا۔ عمرو عاص سے جب پوچھا گیا کہ حضرت عثمان کو کس نے قتل کیا، اس نے کہا فلاں، ایک صحابی کا نام لے کر کہا، نے تلوار بنائی، فلاں نے اس کی دھار کو تیز کیا، فلاں نے تلوار کو زہر سے موسوم کیا، فلاں نے اس تلوار سے عثمان پر وار کیا، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی تھا۔ اس سہنے میں امیر المومنین علیہ السلام نے کمال اخلاص کے ساتھ وہ کردار ادا کیا جسے آپ اپنی شرعی اور اسلامی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ تاریخ کی مسلمہ حقیقتوں میں سے ایک ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حسنین علیہ السلام کو، جو رسول خدا کے دو گرہ بہا گوہر اور یادگار تھے، حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ خلیفہ کا گھر محاصرے میں تھا اور کھانے پینے کی چیزیں اندر لے جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ ان حالات میں امام علیہ السلام نے خلیفہ کے گھر کے اندر سامان خورد و نوش بھیجا۔ آپ نے بار بار ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے جو حضرت عثمان سے ناراض تھے تاکہ ان کے غیظ و غضب کو کم کیا جا سکے۔ جب انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا تو حضرت علی علیہ السلام بہت سخت ناراض ہوئے۔ اس موقع پر آپ نے کسی قسم کی خود خواہی اور خود غرضی کا احساس نہیں ہونے دیا جو کہ ہر شخص کے اندر موجود ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے وجود مبارک میں اس چیز کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیا۔ قتل عثمان کے بعد امیر المومنین علیہ السلام ایک معروف اور معتبر شخصیت، ایک موقع پرست یا ایک نجات بخش لیڈر کے طور پر حصول اقتدار کے لیے آگے بڑھ سکتے تھے، جبکہ لوگ بھی آپ کو چاہتے تھے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اقتدار کی طرف کوئی توجہ مبذول نہیں کی اور حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے کوئی اوچھا اقدام نہیں کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا باطن کس قدر عظیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگوں مجھے چھوڑ دو اور کسی دوسرے کو تلاش کرو۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 92 سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر تم کسی اور کو حکومت کے لیے منتخب کرو گے تو میں اس کے وزیر یا مددگار کے طور پر کام کروں گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام نے ان دنوں میں بیان فرمائیں، لیکن لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ حقیقت میں بھی وہ امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو مسند اقتدار پر دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ خلافت کا زمانہ، تمام مسلمان علاقوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی۔ تاریخ اسلام میں امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کی طرح کسی کی بیعت نہیں ہوئی۔ صرف شام والوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، اس کے علاوہ تمام مسلمان علاقوں اور بڑے بڑے صحابہ نے آپ کی بیعت کی تھی۔ صحابہ میں سے چند ایک نے، جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی، امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں مسجد میں طلب کیا اور ان میں سے ہر ایک سے پوچھا کہ وہ بیعت کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ بیعت نہ کرنے والوں میں عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص اور چند دوسرے لوگ شامل تھے۔ جب امیر المومنین نے ان سے بیعت نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو ہر کسی نے کوئی نہ کوئی عذر یا بہانہ پیش کیا۔ بعد میں بعض نے بیعت کر لی، لیکن بعض افراد نے، جن کی تعداد بہت ہی کم ہے، پھر بھی بیعت نہیں کی۔ امام نے انہیں آزاد چھوڑ دیا۔ ان کے علاوہ دیگر تمام بڑے بڑے مشہور صحابہ جیسے طلحہ اور زبیر وغیرہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ بیعت لینے سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب جب تم اصرار کر رہے ہو کہ میں حکومت کی ذمہ داریوں کو سنبھال لوں اور میں تمہارا مطالبہ مان لوں تو یہ خیال نہ کرنا کہ میں کل فلاں مشہور لوگوں یا سرکردہ افراد یا معروف چہروں اور شخصیت کے دباؤ میں آؤں گا۔ یہ مت سوچنا
کہ میں فلاں فلاں کی پیروی یا تقلید کروں گا اور دوسروں کی روش پر چلوں گا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ میں اسلام کے بارے میں اپنے فہم، اپنے علم و دانش، اپنی صوابدید کے مطابق تمہیں چلاؤں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یوں لوگوں پر اتمام حجت کے بعد خلافت کی ذمہ داریوں کو قبول کیا۔ یہ بھی نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 92 تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ البتہ اس موقع پر بھی امیر المومنین علیہ السلام مختلف مصلحتوں اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نرم رویہ اختیار کر سکتے تھے اور لوگوں کے دل موہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے دو ٹوک ارادے کے ساتھ فیصلہ کن طریقے سے اسلامی اصولوں اور دینی اقتدار پر عمل درآمد پر زور دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے دشمن علی کے سامنے صف بستہ ہو گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک محاذ پر دھوکہ بازوں، فریب کاروں اور مال و دولت کے پجاریوں سے جنگ لڑی، تو دوسرے محاذ پر آپ کا مقابلہ اسلام کے جانے پہچانے اور معتبر چہروں سے تھا، اور تیسرے محاذ پر آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے تھا جنہوں نے تقدس کا نقاب اوڑھا ہوا تھا، جو بظاہر بڑے عبادت گزار تھے لیکن حقیقت میں وہ روح اسلام اور تعلیمات اسلامی سے ناآشنا تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے مقام و منزلت کو بھی نہیں پہچانتے تھے، اور یہ انتہائی سخت دل اور بد اخلاق لوگ تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے 3 محاذوں پر 3 الگ الگ نظریات کے حامل لوگوں یعنی ناقصین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک واقعہ در حقیقت آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، ایثار اور خود خواہی سے دوری کا واضح ثبوت ہے، اور آخر کار آپ نے اسی راستے میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس لیے آپ کے بارے میں کہا گیا کہ امام علی کو ان کے عدل و انصاف نے خاک و خون میں غلطہ کیا ہے۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام چاہتے تو مصلحت سے کام لیتے ہوئے عدل و انصاف کو پس پش ڈال دیتے اور اسلامی اصولوں اور دینی اقدار پر اپنی شخصیت اور شان و مقام کو ترجیح دیتے تو آپ کا شمار مقتدر ترین اور کامیاب ترین خلفاء میں ہوتا اور کسی کو آپ کے مقابلے میں آنے کی ہمت بھی نہ ہوتی، لیکن امیر المومنین چونکہ حق و باطل کا معیار ہیں، لہٰذا جو بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے آپ کو حق مانتا ہے اور آپ ہی کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ حق پر ہے، اور جو بھی آپ کو نہیں مانتا وہ باطل پر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ایسی شخصیت کا نام ہے، اس لیے آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے وقت ذرا برابر بھی خود خواہی اور شخصی مفادات کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ آپ نے جس راستے کا انتخاب کیا ہمیشہ اسی پر ہی چلتے رہے، لہٰذا حقیقت میں امیر المومنین علیہ السلام میزان حق ہیں۔ یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی۔ صرف آپ کی شہادت سے متعلق نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی، بلکہ آپ نے تو اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اس اہم نقطے پر توجہ مرکوز رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اسلامی اصول اور دینی اقتدار جو اسلام کی گوشہ نشینی کے دور میں اور ایک چھوٹے سے اسلامی معاشرے کے لیے واضح کیے گئے، وہ اصول ایک ترقی یافتہ اور وسیع اسلامی معاشرے کے لیے بھی کارآمد ہیں۔ اسلامی اصول، عدالت اسلامی، انسانیت کا احترام، جہاد کا جذبہ، اسلامی اور اخلاقی اقدار جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وحی الہی کی صورت میں نازل ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے ممکن حد تک اسلامی معاشرے پر نافذ ہو چکے تھے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا اسلامی معاشرہ کتنا وسیع تھا۔ 10 سال تک تو اسلامی معاشرہ صرف مدینہ تک محدود تھا جو چند افراد پر مشتمل تھا، اور اس کے بعد جب مکہ اور طائف کو فتح کیا تب بھی مملکت اسلامی ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود تھی، جس کے پاس محدود مال و دولت، وسائل کی انتہائی کمی اور ہر طرف غربت ہی غربت تھی۔ ایک ایسے معاشرے میں اسلامی اقدار کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے 25 سال بیت چکے تھے۔
ان 25 سالوں میں مملکت اسلامیہ کوئی دگنا یا تگنا نہیں بلکہ تقریباً 100 گنا وسعت پا چکی تھی، لیکن جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام مسند خلافت پر متمکن ہوئے اس وقت وسط ایشیا سے لے کر شمالی افریقہ یعنی مصر تک کے علاقے حکومت اسلامی کی عملداری میں داخل ہو چکے تھے۔ اسلامی حکومت کے ہمسایہ دو سپر پاور طاقتوں یعنی ایران اور روم میں سے ایک مکمل طور پر منہدم ہو چکی تھی، اور ایران کے تمام علاقے اسلامی حکومت کے زیر تسلط آ چکے تھے، جبکہ مملکت روم کے بھی اہم علاقے جیسے فلسطین کے اطراف کے علاقے، موصل اور دیگر مقامات اسلام کے قلمرو میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک ایسی وسیع اور سرزمین حکومت اسلامی کے زیر تسلط تھی، اس لحاظ سے حکومت اسلامی کا خزانہ بھرا ہوا تھا۔ اب فقر و غربت اور غذائی قلت کا کوئی مسئلہ درپیش نہ تھا، سونے کا کاروبار رواج پا چکا تھا، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، بہت سارا مال و دولت حاصل ہو چکا تھا، حکومت اسلامی مالدار ہو چکی تھی، بہت سے لوگ حد سے زیادہ مال و دولت کے مالک بن چکے تھے۔ اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کو ان کے درمیان سے الگ کر دیں تو ممکن تھا کہ تاریخ یوں فیصلہ کرتی کہ اسلامی اصول اور نبوی اقتدار کچھ اچھے تو تھے، مگر وہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مختصر دور اور اس غریب معاشرے کے لیے، لیکن اس کے بعد جب اسلامی معاشرہ وسیع ہو کر مختلف تہذیبوں سے مل کر ایران، روم اور دیگر تہذیبوں کے اثرات لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہو چکے اور مختلف اقوام اور قبائل کے لوگ اسلام کی چھتری تلے آ گئے، تو ایسے میں وہ اصول اور قوانین ناکافی ہیں، پھر ان اصولوں کے ذریعے اسلامی معاشرے کو چلایا نہیں جا سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں اپنے عمل، اپنی سیرت اور طرز حکومت کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ اگر نظام حکومت علی علیہ السلام جیسے مقتدر خلیفہ کے ہاتھ میں ہو تو پھر توحید، عدل، انصاف، لوگوں کے درمیان مساوات اور برابری جیسے نبوی دور کے اصول اب بھی قابل اجرا ہیں۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک ایسا کارنامہ ہے جسے تاریخ نے محفوظ کر دیا ہے، اگرچہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس طریقہ کار کو آگے نہیں بڑھایا گیا، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر مملکت اسلامی کا سربراہ اسلامی معاشرے کے قائدین اور موصلین اور اگر راسخ العقائد کے ساتھ عمل کرنا چاہیں تو انہی اصولوں کو ایک وسیع اور عزیز مملکت پر بھی لاگو کر سکتے ہیں اور انہیں لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی بنا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ جیسے ایک ایسے معاشرے میں عدل و انصاف سے کام لینا جہاں کی کل آبادی 10 سے 15 ہزار افراد پر مشتمل تھی، اور ایسے معاشرے میں عدل و انصاف سے کام لینا جہاں کی آبادی لاکھوں بلکہ کروڑوں نفوس پر مشتمل ہو جیسے امیر المومنین علیہ السلام کا دور، تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اس کام کو عملاً کر کے دکھایا۔ میں یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کے چند اقدامات کا تذکرہ کروں گا جو خود آپ علیہ السلام کے بیانات اور احکامات سے واضح ہو جاتے ہیں، اگرچہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرنی چاہی تو آپ نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن جب لوگوں کا اصرار بڑھ گیا، چھوٹے بڑے قبائل کے سردار، صحابہ کرام نے سب نے کہا کہ علی علیہ السلام کے علاوہ ہمیں کوئی اور قبول نہیں، یہ سب حضرت کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو مجبور کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو پھر مسجد چلتے ہیں۔ مسجد میں جا کر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اپنے اس خطبے میں آپ نے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں جہاں کہیں پر بھی دیکھوں کہ بیت المال سے منتخب اور اثر و رسوخ رکھنے والے معزز لوگوں کو بغیر استحقاق کے کچھ دیا گیا ہے تو میں اسے واپس بیت المال میں لوٹاؤں گا۔ اگر ان چند سالوں میں کسی نے بغیر
استحقاق کے بیت المال میں کوئی چیز اپنے لیے اٹھائی ہے تو میں اسے واپس لے لوں گا، اگرچہ اسے اپنی عورتوں کا مہر قرار دے دیا گیا ہو یا اس رقم سے اپنے لیے کنیزیں خریدی گئی ہوں۔ میں ان رقوم کو بیت المال میں واپس لوٹاؤں گا۔ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا طریقہ کار یہ ہے۔ یہ بھی نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 29۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی مخالفت شروع ہو گئی، البتہ معاشرے کا مظلوم طبقہ تو دعا کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ باقی رہے، لیکن بااثر طبقہ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس کا حقیقی مخاطب سمجھ رہے تھے، ظاہر ہے وہ اس بات سے ناراض تھے۔ لہٰذا انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور کہنے لگے کہ یہ علی کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ولید بن عقبہ، یہ وہی شخص تھا جو حضرت عثمان کے دور خلافت میں کوفہ کا گورنر تھا، ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا اور کہا، اے علی، آپ سے ہماری بیعت مشروط ہے۔ ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے اس پر ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اور آپ کے دور خلافت سے پہلے ہم نے جو جائیدادیں حاصل کی ہیں اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ولید بن عقبہ کے بعد طلحہ اور زبیر بھی آ گئے، البتہ طلحہ اور زبیر اور ولید بن عقبہ کے معاملے میں فرق تھا۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے۔ ولید بن عقبہ کا شمار 9 مسلموں میں ہوتا تھا۔ اس کے خاندان کا تعلق اسلام اور انقلاب کے مخالفین سے تھا، اور وہ اسلام کے خلاف کئی جنگیں لڑ چکا تھا، لیکن جب اسلام غالب آ گیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اس نے بھی بنو امیہ کے دوسرے افراد کی طرح اسلام قبول کیا تھا، لیکن طلحہ اور زبیر کا شمار سابقین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اصحاب میں ہوتا تھا۔ وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور گلہ شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگے، آپ نے بیت المال کی تقسیم میں ہمیں دوسروں کے برابر قرار دیا ہے، ہمیں ان لوگوں کے برابر سمجھا ہے جو کسی بھی لحاظ سے ہم جیسے نہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آخر آپ فرق کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ یہ جو بیت المال ہے ہماری ہی تلواروں اور ہماری نیزوں کے ذریعے ملا ہے، ہم ہی نے اسلام کو ترقی دی ہے، ہم ہی نے زحمتیں برداشت کی ہیں، اور اب آپ ہمیں ان لوگوں کے برابر قرار دے رہے ہیں جو تازہ مسلمان ہوئے ہیں، جن کا تعلق مفتوحہ علاقوں میں سے ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ولید بن عقبہ کو کیا جواب دیا، اسے میں نے کہیں نہیں دیکھا، کیونکہ تاریخ نے اسے محفوظ نہیں کیا، لیکن دوسروں کو جواب دیا ہے۔ آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور بہت ہی تند و تیز لہجے میں جواب دیا۔ آپ نے بیت المال کے برابر تقسیم کرنے کے حوالے سے فرمایا، اس طریقہ کار کا بنیاد گزار میں تو نہیں ہوں، میں اور آپ سب نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روش پر عمل کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہی اقدار اور بنیادی اور عملی عقائد کو آج کے معاشرے پر بھی نافذ کروں۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں نافذ کر بھی دیا اور اس کی قیمت بھی چکائی۔ یہ حدیث بھی بحار الانوار کی جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے۔ اور اس قیمت کو تینوں جنگوں کی صورت میں ادا کر دیا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، لیکن جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ایسا نہ ہو سکا تو آپ نے اپنے اس مسلمہ حق کے دفاع کے لیے کسی قسم کی جدوجہد نہیں کی اور 25 سال تک صبر کیا۔ اگر کوئی دوسرا شخص بھی اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا تو آپ نے اسے بھی خاموش کر دیتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے اس معاملے پر 25 سال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن ایک ایسے مسئلے پر جو بظاہر اس سے پہلے والے مسئلے
یعنی خلافت سے کمتر دکھائی دیتا ہے، یعنی مسئلہ عدالت اجتماعی، مسئلہ احیاء اقدار نبوی اور اسلامی اصولوں کی احیا کے لیے آپ نے 3 جنگیں یعنی جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان لڑی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں یہ کتنا اہم کام تھا۔ یہی امیر المومنین علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی موجود ہے: اگر ہم علوی معارف سے آشنا ہو جائیں تو میں برا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی اگر کوئی انسان مومن ہے، کوئی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اس نے زحمتیں اٹھائی ہیں، جنگ محاذ جنگ پر رہا ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، تو ایسے شخص کے حقوق کا احترام کرنا تم پر واجب ہے۔ اور کسی موقع پر یہی شخص کوئی خطا کرے اور کسی کا حق ضائع کر دے تو اس کے سابقہ ناموں کو اس خطا کی سزا دینے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ لہٰذا مسائل کو ایک دوسرے سے الگ الگ کریں۔ اگر کوئی اچھا آدمی ہے، کوئی اہم شخصیت ہے، اس کا ماضی شاندار رہا ہے، اس نے اسلامی اور مملکت کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں اور تو بہت اچھا، اس کا حق محفوظ ہے اور ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن اگر یہی شخص کوئی خطا کر بیٹھے تو اس کی گزشتہ اچھائیوں کی وجہ سے اس کی اس خطا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہی امیر المومنین علیہ السلام کی منطق ہے۔ یہ حدیث غرر الحکم کے صفحہ نمبر 69 پر موجود ہے۔ نجاشی نامی ایک شاعر، جس کا شمار امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والوں اور آپ علیہ السلام کے مداحوں میں ہوتا تھا، جس نے جنگ صفین میں اپنے بہترین اشعار کے ذریعے لوگوں کو معاویہ کے خلاف جنگ پر ابھارا تھا، جو اخلاص، ولایت پذیری اور اپنے سابقہ کارناموں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک میں شراب نوشی کی، اور جب امیر المومنین علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، شراب نوشی کی سزا تو معین ہے، اسے لایا جائے تاکہ اس پر حد جاری کی جا سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اس پر شراب نوشی کی حد جاری کی اور اسے کوڑے مارے۔ نجاشی کے خاندان اور اس کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہنے لگے، یا علی، آپ نے تو ہمیں بے آبرو کر دیا، وہ تو آپ کے چاہنے والوں اور دوستوں میں سے تھا، یعنی آپ کی اصطلاح میں، آج کی اصطلاح میں آپ ہی کی پارٹی کا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ایک مسلمان نے غلط کام کیا تھا جس پر ایک حد الہی واجب ہو گئی تھی اور میں نے اس حد کو جاری کر دیا ہے۔ البتہ نجاشی نے امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ سے کوڑے کھانے کے بعد کہا، اگر ایسا ہے تو پھر آج کے بعد میں معاویہ کے بارے میں شعر کہوں گا۔ یہ کہہ کر امیر المومنین علیہ السلام سے جدا ہو گیا اور معاویہ کے کیمپ سے ملحق ہو گیا۔ اس موقع پر امیر المومنین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں افسوس ہوا کہ نجاشی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اسے روکنا چاہیے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا، اگر وہ جا رہا ہے تو جانے دو، البتہ نہ جاتا تو بہتر تھا۔ یہ تھی امیر المومنین علیہ السلام کی منطق اور آپ کا طریقہ کار۔ آپ نے نجاشی کے دوستوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہمارا حد جاری کرنے سے اس کے گناہ جھڑ گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے؟ اس نے حکم الہی کی حرمت کو پامال کیا تھا اور ہم نے بھی ایک حد کو جو اس کا کفارہ ہے اس پر جاری کیا۔ یہ حدیث ہے الحیات، مترجم ہے احمد آرام، جلد ہے 2، صفحہ نمبر ہے 714 میں موجود ہے۔ قبیلہ بنی اسد، جو حضرت علی علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے ایک شخص پر کوئی حد واجب ہو گئی تھی۔ اس قبیلے کے بعض لوگ جو امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، کہنے لگے کہ جا کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور وہ پہلے حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے تاکہ آپ کو امام علی علیہ السلام کے پاس سفارش قرار دیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میرے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ لوگ خود ہی چلے جائیں، کیونکہ میرے بابا آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ لوگ خود ہی حضرت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے
اور انہوں نے عرض کیا ہمارے لیے یہ مشکل درپیش ہے، لہٰذا ہماری مدد کیجیے۔ حضرت نے فرمایا جو کام میرے اختیار میں ہوگا میں اسے ضرور انجام دوں گا۔ یہ لوگ خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں جب ان کی ملاقات امام حسن علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ آپ کا کام کا کیا ہوا؟ کہنے لگے الحمدللہ اچھا ہوا، حضرت نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت نے کیا وعدہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو کام ان کے اختیار میں ہوگا وہ ضرور کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسکراتے ہوئے کہنے لگے تو پھر جاؤ، جا کر حج جاری کروانے کی تیاری کرو۔ بعد میں جب امیر المومنین علیہ السلام نے اس شخص پر حج جاری کی تو وہ لوگ آ کر اعتراض کرنے لگے، یا علی اس شخص پر کیوں حج جاری کی؟ آپ نے فرمایا حد تو میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ میرے اختیار میں ہوگا وہ انجام دوں گا، اور حد میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443 میں۔ آپ کے کھانے پینے اختیار میں نہیں، جبکہ بنی اسد امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا طرز زندگی تھا۔ آپ علیہ السلام کے کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے اور ان کی معیشت کے بارے میں بہت سی باتیں نقل کی گئی ہیں، اور راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حسنین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ ان کا کھانا روٹی، سرکہ اور سبزی پر مشتمل تھا۔ میں نے کہا اے شہزادوں، آپ امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے ہو، آپ کا تعلق حکمران گھرانے سے ہے، بازار میں کھانے پینے کی اتنی ساری چیزیں دستیاب ہیں۔ یعنی کوفے کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے رحبہ، وہاں سے میں بھی اتنا کچھ موجود، وہاں پہ بھی اتنا کچھ موجود ہے کہ لوگ وہاں سے استفادہ کرتے ہیں، اور آپ شہزادوں کا کھانا یہ ہے۔ حسنین علیہ السلام نے راوی کی طرف رخ کر کے کہا یعنی تم امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جاؤ جا کر آپ کی زندگی کو دیکھ لو۔ حضرت کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی یہی سلوک تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت زینب کبریٰ علیہ السلام کا ابو رافع سے گلوبند امانت لینے کا واقعہ سنا ہوگا، اور اسی طرح جناب عقیل کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ سے مدد مانگی تھی۔ وہ تھوڑا اضافی گندم چاہتے تھے، لیکن حضرت نے دہکتا ہوا لوہا اٹھایا اور ان کے قریب لے جا کر ڈرایا اور ان کی درخواست قبول نہیں کی۔ عبداللہ بن جعفر جو آپ کے بھتیجے اور داماد یعنی حضرت زینب کبریٰ کے شوہر نامدار تھے، حضرت کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں چچا جان، میں تنگ دست ہو گیا ہوں اور گھریلو ضروریات کو فروغ کرنے پر مجبور ہوں، لہٰذا میری مدد کیجیے۔ لیکن آپ نے ان کی درخواست کو بھی قبول نہیں کیا اور فرمایا کیا تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہارا چچا جا کر چوری کرے اور لوگوں کا مال اٹھا کر دے دے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی طرح اپنے زمانے کی ایک ترقی یافتہ، وسیع، متمدن اور دولت مند حکومت کے ذریعے ایک معاشرے پر اسلامی حکومت کی سمت کو معین اور واضح کر دیا۔ اس دور میں ہر شعبے میں ترقی ہوئی تھی، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اس صورت میں بھی انہی اصولوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، اور یہ امیر المومنین کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ معنویت، عدالت، جہاد، لوگوں کی اصلاح، نیک و شائستہ منتظمین کی تربیت جیسے اصولوں سے آپ کی زندگی پر ہے، جن کے بارے میں آپ حضرات متعدد بار مختلف روایتوں اور داستانوں میں سن چکے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تمام حالات میں ان اصولوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ حقیقت بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسلامی اصول سے مراد حضرت کا وہ لباس نہیں جو لباس امیر المومنین پہنتے تھے۔ آج ہم بھی وہی لباس پہننا شروع کر دیں، بلکہ اسلامی اصولوں سے مراد عدالت، توحید، لوگوں سے عدل و انصاف، لوگوں کے حقوق کا احترام، کمزوروں کی مدد، دین اور مخالفین اسلام کا مقابلہ، حق اور حقیقت کا دفاع وغیرہ ہیں۔
یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہر دور میں قابل اجرا ہیں۔ البتہ آج جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو حقیقت میں انسانیت کی اس بلند ترین چوٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا کوئی شخص امیر المومنین جیسا بننے کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی شخص آپ جیسا نہیں بن سکتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو حضرت علی علیہ السلام کے پوتے تھے اور امامت اور عصمت کے مقام پر بھی فائز تھے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی ساری عبادت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہماری عبادت کہاں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام کی عبادت کہاں؟ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علی کے ساتھ موازنہ کے قابل نہیں ہوں، جبکہ امام زین العابدین علیہ السلام اور آج کے ہمارے زمانے کے بہترین عابدوں اور زاہدوں کے درمیان بھی ہزاروں فرسخ کا فاصلہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جس نے نمونہ عظمت کی بلند چوٹی اور حرکت کے رخ کی نشاندہی کرتے ہوئے سمت کا تعین کر دیا ہے، اب جہاں تک ہم سے ہو سکے اسلامی نظام اور نظام عدل و انصاف پر چلتے ہوئے لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کریں، انسانی حقوق کا احترام کریں اور ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کریں، کیونکہ پوری تاریخ میں انسانوں کی مشکلات یہی چیزیں رہی ہیں۔ بشریت ہمیشہ انہی مشکلات میں گرفتار رہی ہے اور آج بھی گرفتار ہے۔ اقوام انہی زور اور زبردستیوں سے نقصانات اٹھاتی ہیں اور ان کی زندگیاں دشوار ہو جاتی ہیں۔ اسلام امیر المومنین کی منطق اور حکومت علوی کی منطق ایسی چیزوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے سے عبارت ہے، چاہے ایسے ظالم کسی ایک معاشرے کے اندر طاقت کے استعمال کے ذریعے ظلم و جور کا بازار گرم کرنا چاہتے ہوں یا عالمی اور بین الاقوامی سطح پر کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہوں۔